آج کا ٹاپک بڑا حساس ہے اور خاص طور پہ اس پہ بات کرنا آگے ہی پھیلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر اپنے بچوں کو جہاں ہم ان کے لیے بہترین چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہترین اسکول دینا چاہتے ہیں، ٹوائز دینا چاہتے ہیں، کپڑے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تحفظ کو کہاں کہاں ہم سیکنڈری کر رہے ہیں، خود لا علم ہے۔ جان، یہ بات بڑی کامن ہے کہ آپ بڑے بڑے ایلیٹ اسکولس میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ نانی یا ڈرائیور بچے کو اکیلا پک کرنے آتا ہے۔ آئی ہیو پرسنلی فالوڈ فیملیز، یعنی فالو کیا ہے میں نے گاڑیوں کو جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ ڈرائیور کا ایٹیٹیوڈ ان اپروپریٹ ہے۔ ہم گھروں میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ساتھ آیا ہے، غیر محفوظ ہے، صحیح طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جا رہا، پیرنٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایکچولی سب سے جو بڑی بات ہے، میں ایگری کرتی ہوں عالیہ بھابی کے ساتھ اور ڈاکٹر وجاہت دونوں کے ساتھ، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر جو کہ ہم ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہے، یا ہم میں ایز اے نیشن بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے بچوں کے اداروں میں، لوگوں کو ہائر کرنے سے پہلے ہم ان کا کوئی بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے، اور ہر پیرنٹ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، اٹ از سو سیڈ کہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ہو گیا ہے، بٹ وی آلویز تھنک کہ یہ ہماری اولاد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور یہی ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اور چلڈرن اور our assets and our responsibility، جیسے ڈاکٹر وجاہت نے کہا جس طرح ہم اپنی جیولری کی حفاظت کرتے ہیں وہاں سے ہم اپنے بچوں کی نہیں کرتے ہیں۔ کتنا کنوینئنٹ ہے ہمارے لیے یہ کہہ دینا میں کھانا بنا رہی ہوں آپ چلے جاؤ اپنی ٹیوشن کے اوپر، یا میں کھانا بنا رہی ہوں آپ جاؤ جا کے مجھے سامنے سے دہی لا دو، یا اگر آپ خود گھر سے جا رہے ہو اور بچوں کو اپنے پیچھے گھر پہ چھوڑا ہے تو آپ ان کو یہ بتائے بغیر جا رہے ہو کہ میں آ رہی ہوں 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں دہی لے کے، آپ نے دروازہ نہیں کھولنا، جو بھی آئے گا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جی میں دروازہ نہیں کھول سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سب سے بڑی بات، ہم اپنے بچوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں کو، مجھے بالکل صحیح کہیں ہیں جہان، اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ ہم چھوٹے تھے تو باقاعدہ تربیت یہ کی جاتی تھی کہ اگر دکان پہ کوئی چیز لینے گئے ہو، شروع میں آپ بچے کو جب انڈیپینڈنس دیتے ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ اندر تک دکان میں نہیں جانا، آپ اپنے آپ کو سیف رکھو۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں سے پوچھ، لیکن یہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے۔ ڈاکٹر وجاہت، ٹھیک ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ شاید اس رسپانسبلٹی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ینگ ہوتا ہے، لیکن یہ جو بچوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ یا ان کو انسیف رہنے کا معاملہ ہے، یہ تو آپ امیر ترین گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نینیز، ڈرائیورز، نوکروں کے ہاتھ بچے آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، خود آپ اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہیں تو بچہ تو اتنا ہی انسیف ہے اپنی گھر کی چار دیواری میں بھی۔ دیکھیں جس طرح آپ جیولری کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے ان قیمتی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو چور کا ڈر ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو چاہے وہ بڑا گھر ہو، چور تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چور ہر جگہ ہے تو آپ اس کی وجہ سے اپنی چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے رہے گزشتہ زینب کیس کے بعد سے کہ پیڈوفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر لوگوں کا جو سارا کا سارا کانسنٹریشن ہے وہ بچے کے ساتھ ریپ کرنا یا ہراساں کرنا ہے، اور یہ جھونپڑی میں بھی لوگ ملیں گے اور کوٹھیوں میں بھی لوگ ملیں گے اور میڈیوکر فیملیز میں بھی لوگ ملیں گے۔ ایک بات ہر جگہ ملیں گے تو وہی والی بات ہے کہ جب ہر جگہ چور ہے تو سامان کو آپ نے خود حفاظت کرنا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ عام طور پہ آپ یہ دیکھیں جو بہت سب سے کلوزسٹ ہوتا ہے وہی ریسرچ کے چھوڑ کے نہیں مانے گا۔ ریسرچ کے مطابق اگر کوئی کڈنیپ کرتا ہے تو اس میں قریبی لوگ سہولت کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اغوا کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے۔ اس میں جو پیڈوفائل ہوتا ہے یا جو بچے کے ساتھ غلط کرتا ہے وہ سہولت کار نہیں ہوتا، وہ براہ راست خود وہ شخص ہوتا ہے جو ان کے سب سے قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے یا ٹیچر ہو سکتا ہے، اور عموماً اس پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ چاچو ہیں، یہ تو چاچو ہے، میں کوئی بھی رہتا ہوں، سارے چاچو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک اگر اس کے اندر نفسیاتی ہیجان پایا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ایک ڈس آرڈر ہے اس کو، تو ہمیں اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو وہ تو کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ پہچان بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر وجاہت، اینڈ آئی وانٹ ٹو میک یوز آف یور پریزنس اوور ہیئر۔ مجھے بتائیں کہ اگر پیڈوفیلیا اتنا زیادہ پریولنٹ ہے اور ہمارے ارد گرد ہی ہیں یہ کالی بھیڑیں، تو ہم ان کو پہچانے کیسے؟ یعنی بظاہر تو یہ بالکل نارمل ہوں گے، آپ سے سلام۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارے معاشرے کی کچھ اپنی کلچرل اور فیملی اقدار ہیں جس کے اندر ظاہر سی بات ہے تربیت کا معاملہ ہو، بچے کی دیکھ بھال کا معاملہ ہو، اس کی زیادہ تر ذمہ داری ہم خاتون پہ یا پھر اس کی ماں پہ رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے دو بہت ہی خوبصورت اور پائیدار رشتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ایک ماں کا رشتہ اور ایک باپ کا رشتہ۔ ماں اگر اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہی ہے، گھر کو چلا رہی ہے، گھر سے باہر تو اس کا والد نکلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس وقت معاشرے کی کیا روش ہے،
کون شخص ایسا ہے جو اس کے لیے غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ گھر میں اگر باپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ چوکیدار، گارڈ، خانسامہ رکھ کے رکھ سکتا ہے، تو یہ مرد ہیں اور ان کی نظر کو، ان کی اطوار کو پرکھنا، جاننا، یہ اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے ہیڈ آف دا فیملی. تو سوال یہاں پہ یہ بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا جو والد ہے، جو مرد حضرات ہیں ہمارے معاشرے کے، اپنے بچوں کی طرف اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ عالیہ بھابی آپ کیا کہیں گے؟ سدھا، ہماری سوسائٹی میں عام طور سے مرد کو کہا جاتا ہے کہ یہ کمائے گا، کما کر لائے گا اور خرچہ پورا کرے گا. اس کے بعد دوسری ذمہ داری جو بہت اچھے پڑھے لکھے اور مذہبی طور پہ بھی جو پراپر واقعی مذہبی لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری ہے. ادروائز مرد اگر کما کے لا رہا ہے، میں نے ہر دوسرے تیسرے مرد کے منہ سے سنا، بچے کے اسکول کی فیس دے تو رہا ہوں، عورت کو خرچہ دے تو رہا ہوں، کپڑا لتا سب آ تو رہا ہے، تو اب میری اور کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. بلکہ بہت دکھ کے ساتھ کہوں کہ وہ عورت جو پورے گھر کو لے کے چلی، اور آپ عام طور سے ہماری گھریلو عورتوں کو دیکھیں، وہ اپنی ذات کی ٹوٹل نفی کرتی ہیں اپنے بچوں کو پالنے میں، شوہر کو پالنے میں اور گھرداری کرنے میں. ان سارے حالات کے باوجود، کیونکہ کئی دفعہ اس کو باہر کی اویئرنیس نہیں ہوتی، بچہ بگڑ رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، کہ بالکل میں وثوق سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ماشاءاللہ آج بھی ہماری عورتیں اتنی بہتر ہیں کہ انہیں ان گندے گندے نشوں کا بھی نہیں پتا. اگر بچہ اس نشے کی حالت میں آتا ہے، ایک خاص نشہ ہے جس کا میں نام نہیں لوں گی، وہ نشہ کرنے کے بعد آنکھیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈائلیٹڈ پیپلز ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ چیز ایک مرد بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ باہر کی دنیا سے آ رہا ہے. وہ جو ماں ہوتی ہے نا، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے بچہ بیمار ہے، یہ جو مسئلے ہیں. اچھا، اب جب ایک ذرا سے میں اس پہ کنٹینیوشن کرنا چاہوں گی کہ باپ سے جب وہ چیزیں ڈسکس کرتی ہے تو باپ بجائے اس کے سولوشن ڈھونڈے، اسی ماں کو بلیک میل کرتا ہے. بلیک میل ان سینس کہ تم چیزوں کو ہینڈل کرو